مشرق وسطی میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور ایران و امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کیا پاکستان اس ممکنہ جنگ کے اثرات سے بچ پائے گا؟ پاک افغان سرحد پر جاری بد امنی کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ ان تمام حساس معاملات اور ابنائے ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب۔ جی رفیق بھٹو صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایران و امریکہ کے درمیان جو جنگ کی صورتحال ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ افغان سرحد پر جاری حالیہ کشیدگی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں، دنیا میں اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں جنگ ہو، لامحالہ ہر ملک پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ پاکستان مشرق وسطیٰ کے کئی اسلامی ممالک کا اتحادی ہے۔ ایران سے تو ایک تو ہمارا پڑوسی ملک ہے، دوسرا اس سے ہمارے بہت سارے اقتصادی، معاشی، سیاسی اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ تو ہم اس جنگ سے بالکل متاثر ہوتے ہیں، اور اس جنگ سے ہم پہ بہت اثرات پڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ بہار پورٹ جو ہے گوادر کے نزدیک، وہ بالکل پاکستان کے ساتھ ہی ہے، اور گوادر، مکران اور اس طرح کے جو بلوچستان کے علاقے ہیں وہ ایران سے بالکل منسلک ہیں، اور ہمارے کئی زائرین جو زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ بھی ایران کے راستے سے اسی روٹ سے جاتے ہیں۔ یہ علاقے کبھی دہشت گردی کے لپیٹ میں بھی رہے اور آج حالات جنگ میں ہیں، تو پاکستان اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل پاکستان پہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے یا فوجی قیادت ہے، اس نے دنیا میں یہی اپیل کی ہے کہ اس جنگ کو بند کیا جائے، اور اس جنگ کا حل جو ہے وہ مذاکرات سے نکالا جائے۔ امریکہ اور ایران آپس میں بیٹھیں، اور اس میں کئی ممالکوں کو انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں ثالثی کا کردار ادا کریں، تاکہ اس جنگ کی سے ہم چھٹکارا حاصل کریں۔ ایران کا اس جنگ میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایران کی پوری جو وہاں کی مذہبی، سیاسی اور جو حکومتی قیادت تھی وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے جو قائد تھے آیت اللہ خامنہ وہ اپنے پوری فیملی کے ساتھ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب ان کے بیٹے جو ہیں مجتبیٰ خامنہ وہ ان کے سپریم کمانڈر بن گئے ہیں، اور ایران نے اس کی تصدیق کر لی ہے۔ تو یہ حالات ہیں، اس حالات سے ہم باہر نہیں رہ سکتے، اور معاشی طور پہ اس کے ہم پہ بہت بڑے اثرات پڑیں گے۔ اور پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے جنگ میں یا جنگ سے پہلے بھی، کہ ایران اور امریکہ کے آپس میں بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، اور اس میں پاکستان بھی مختلف ممالک میں ان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے، عمان میں مذاکرات ہوئے تھے، ترکی میں مذاکرات ہوئے تھے، قطر میں مذاکرات ہوئے تھے، تو اس میں پاکستان بھی اس میں ایک کردار تھا۔ اور غزہ کے حوالے سے جو بات چیت تھی اس میں بھی پاکستان ایک بڑے اور کی ممبر کے طور پہ اس نے شرکت کی تھی۔ تو پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ دنیا میں جنگوں کے بجائے امن ہو، اور امن کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ مذاکرات میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی تو ہوتی ہے، کسی ایک ملک کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اپنی انا اور اپنے نقصانات بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن جنگ سے بہتر ہے کہ آدمی ڈائلاگ میں رہے۔ بھٹو صاحب، یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر کو کون شے دے رہا ہے، اور اسلامی ممالک متحد ہو کر ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان کے خاتمے کے لیے؟ دیکھیں جی، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو وارن کیا، بات چیت کی، مذاکرات کیے، اپیلیں کیے۔ ہماری قیادت وہاں گئی، افغانستان کی طالبان حکومت یا اس سے پہلے پرو امریکن جو گورنمنٹس تھیں پولیٹیکل، ان سے بھی انہوں نے کہا کہ افغانستان جو ہے وہ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی آماجگاہ بن رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ اور طالبان، ٹی ٹی پی یا دوسرے جو دہشت گرد گروپ ہیں، اس میں حقانی گروپ ہے، اس میں ازبک گروپ ہے، اس میں بہت سارے دہشت گرد ہیں، اسلامک جو فرنٹ ہے جو دہشت گردی کرتا ہے، اس کے بہت سارے وہاں پہ گروپس ہیں۔ تو ان کو روکا جائے، اور وہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں اور ہمارا بہت سارا نقصان کرتے ہیں۔
پہلے تو ہم خاموش رہے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کی بات چیت کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے دہشت گردی اور ہمارے فوجیوں کی جو کیمپس تھیں اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا تو ہم کتنا صبر کریں ہمارا. اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی اپنی جنگ نہیں ہے، یہ بھارت کی پراکسی وار، چاہے BLA ہو، بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس میں بھی بھارت کا ہاتھ ہے، جس کے ثبوت ہم نے کئی فارم پہ پاکستانی قیادت نے مہیا کیے ہیں. اور اس میں بھی اب پاکستانی قیادت اس بات پہ ٹوٹلی کنونسڈ ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں بھارت کے ہاتھ ملوث ہیں اور اس کو روکا جائے. تو افغانیوں کو، افغان جو قیادت ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی اور کے مفادات کی خاطر پاکستان میں دہشت گردی نہ پھیلائیں اور پاکستان کے پرامن جو لوگ ہیں ان پر دہشت گردی نہ کریں اور ان پہ حملے نہ کریں. ہمارے پاکستان کی ٹیریٹری میں آ کر ہمارے فوجی اور ہمارے سولجرز اور ہمارے جان نثاروں پر حملے کرتے ہیں اور انہوں نے کئی نقصان کیا ہے ہمارا. تو ہمارا صبر جو ہے امن کا وہ لبریز ہو گیا، اسی لیے اب ہم بھی ان پہ حملے کر رہے ہیں جو کہ ہمارا آئینی، قانونی، اخلاقی اور سیاسی حق ہے. اگر ایران آبنائے ہرمز بند کر دیتا ہے تو تیل کی ترسیل دنیا میں کیسے ممکن ہوگی اور مشرق وسطیٰ میں اس کی معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دنیا کی ضرورت کا 20% آئل جو ہے وہ اسی راستے سے گزرتا ہے. کئی مشرق وسطیٰ کے ممالک یورپ کو جو آئل دیتے ہیں وہ اسی راستے سے وہ گزرتے ہیں. آبنائے ہرمز پہ دبئی، UAE اور جو ایران ہے ان دونوں کا کس ایریاز میں جو ہے ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہے، لیکن آبنائے ہرمز کا جو 80% ایریا ہے وہ ایران کا ہے. تو ایران اس پہ اپنے فوجی جہاز جو ہیں، بحری جہاز وہ رکھے ہوئے ہیں اور اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہے اور اس کی رکاوٹیں امریکہ، اسرائیل، دوسرے ممالک سے مل کر کیسے توڑتے ہیں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن فی الحال وہ راستہ بند ہے اور دنیا کو تیل کی جو ترسیل ہے وہ یہاں سے نہیں ہو رہی. تو دنیا کو ترسیل ہونے والا جو 20% آئل ہے اور LNG ہے وہ قطر کا اور دوسرے ممالک کا، کویت کا، وہ یہاں سے ہی جاتا ہے جو کہ فی الحال بند ہے. اس پہ مشرق وسطیٰ کے جو آئل پروڈکٹیو کنٹریز ہیں ان پہ بہت معاشی اثر پڑے گا. جب ان کا تیل باہر نہیں جائے گا، خریدار پیسے نہیں دے گا تو معاشی اثرات ان پہ پڑیں گے جو پڑ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا. رفیق بھٹو صاحب کے تجزیے سے یہ بات واضح ہے کہ خطے کی صورتحال انتہائی نازک ہے اور اس وقت تمام اسلامی ممالک کو ایک مضبوط اور مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے. اگر عالمی طاقتوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آبنائے ہرمز کی بندش عالمی معیشت کو مفلوج کر سکتی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، صبا خان کو ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.